الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله
ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی، کبریائی کہ تمام کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، جملہ عبادات میں بھی وہ اللہ تنہا اور اکیلا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد ان گنت نبی کائنات، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کی محبت کو انسان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ انسان بہت محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی بھی ختم ہونے کو نہ ہو، ان کا خاتمہ نہ ہو، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ ان میں سے ایک ہے مال، خزانہ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ انسانوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، اور وہ کون سی ہیں شہوات؟ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، گھوڑے، چوپائے، کھیتی، یہ سارا کچھ بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا ساز و سامان۔
واللہ عندہ حسن المآب، اور یہ یاد رکھنا کہ اس اللہ کے پاس بہت عمدہ ٹھکانہ۔ تو جو خواہشات ہیں جن کی محبت کو انسان کے لیے خوشنما بنایا گیا ہے، ان میں سے ایک مال ہے، خزانہ۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے اندر، انسان کے دل میں مال کی محبت بہت شدید ہوتی ہے، بہت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، انسان کی اللہ آزمائش کرتا ہے، بعض دفعہ تو بڑا کھلا مال عطا کرتا ہے، اور بعض دفعہ پھر اللہ ذرا تنگ کر کے بھی آزماتا ہے کہ دیکھوں پرکھوں اس کو کہ یہ میرا شاکر ہے یا کافر ہے، ناشکرا۔ تو اللہ نے فرمایا اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے، اللہ اس کو مال دیتا ہے، اللہ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو پھر تو بڑا کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے بڑا اکرام کیا، میرا بڑی خیر اللہ کی، بڑا وافر مال ہے اللہ نے مجھے جو عطا کیا۔ لیکن فرمایا اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، جو ہی ہم آزمائش کرتے ہوئے انسان کے مال، اس کے رزق میں ذرا کمی کرتے ہیں تو فوراً ہی دوسری طرف چلا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، اصل بات یہ ہے کہ تو یتیم کا اکرام نہیں کرتا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور خود بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا، وراثت کا مال مل جائے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کو کھا جاتے ہو، سمیٹ جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں مال کی بہت زیادہ محبت۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اللہ کہتے ہیں تباہی ہے اس بندے کے لیے جو ٹو لگاتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے نا ان کا پیچھا کرتا ہے، ان کی ٹوہ میں رہتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جو غیبت کرنے والا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اب یہ ہے کون؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اس کو اللہ اکبر سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، اور خیال کیا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا یہ ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، جبکہ اصل بات یعنی اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، لیکن مال کی محبت اس قدر اس کے دل میں پائی جاتی ہے، اس قدر شدید محبت ہے، اس قدر مال کی محبت میں یہ گرفتار ہو چکا ہے کہ بس اس کے گمان کے مطابق تو ان مالہ اخلدا، اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سے پہلے بھی جو اس دنیا میں آئے، اللہ اکبر، بڑے بڑے دعوے کرنے والے مال کے، لیکن وہ چلے گئے، ابھی بھی یہ مال موجود ہے اور ابھی بھی یہ زمین موجود ہے، لیکن جو مال کو سمیٹنے والے تھے، مال کو جمع کر کر کے رکھنے والے تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ مال اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
لوگوں تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ بہت مال عطا کر کے بھی آزماتا ہے، اللہ مال میں کمی کر کے، اللہ اکبر، نفع تلا دے کے اللہ اس بندے کی بھی آزمائش کرتا ہے۔ لیکن زیادہ آزمائش کس کی ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ رب العزت نے مال سے نوازا، جس کو اللہ نے خزانے عطا کیے، جس کا بینک بیلنس ہو، جس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ وافر مقدار میں مال دیا ہو، اس کی آزمائش زیادہ ہے۔ اب آزمائش میں کامیاب، اگر یہ مال والی آزمائش میں کامیاب ہم ہونا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس مال کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو، اس مال کی وجہ سے ہماری گرفت نہ ہو، قیامت والے دن ہم جو ہے وہ رسوائی ہمارا مقدر نہ بنے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اس میں صدقہ رکھا ہے، اللہ نے مال کے اندر اپنا جو ہے نا وہ حصہ رکھا ہے، اللہ نے اس مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، اور یہ زکوٰۃ اللہ اکبر کم از کم تقریباً 82 یا 83 مقامات ہیں قرآن پاک کے جس میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جہاں بھی غالباً اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، اللہ نے نماز پڑھنے کی نصیحت کی، وہیں پہ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور اللہ کے مومن بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا سورۃ انفال میں، غالباً 3 یا 4 آیت ہے اس کی، اس میں اللہ اپنے مومن بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تو بس وہ ہیں، میرے مومن بندے تو بس وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دلوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو ادا کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو پکے سچے ایمان والے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں پکے سچے مومن، یہ ہیں پکے سچے ایمان والے، انہی کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور انہی کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان بھی انہی کے لیے ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جیسے اللہ نے نماز کی ادائیگی کا حکم پہلی امتوں کو دیا، پہلے نبیوں کو دیا، ویسے ہی اللہ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی تھی۔ یہ زکوٰۃ کا فریضہ، مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا حکم پہلے لوگوں کو بھی تھا۔ بڑے سورۃ مریم اللہ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ کی والدہ پر جب لوگوں نے بہتان لگا دیا، الزام تراشی شروع کر دی، جب بی بی مریم نے کہ یہ کہا، اللہ اکبر، جب پوچھا ان سے قوم کے لوگوں نے کہ اے مریم یہ تیرے پاس بیٹا کہاں سے آیا، تو حضرت مریم خاموش ہے،
اور حضرت مریم آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ حضرت مریم کو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تو نے یہ کیا کیا؟ نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ چھوٹا سا کہاں سے اٹھا کے لے آئی؟ ہم تو تجھے اللہ کی ولیہ کہتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مریم بہت ہی زیادہ نیک ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والی ہے، لیکن اے مریم تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا مریم جب قوم کے لوگ تجھ سے بات کریں آگے سے تو نے کوئی جواب نہیں دینا۔ حضرت مریم خاموش ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور ماں کی گود میں بولے۔ حضرت عیسیٰ بول کے کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے او لوگو میرے بارے میں پوچھتے ہو میری ماں سے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اس اللہ نے مجھے یہ تاکیداً حکم دیا ہے میں نماز پڑھتا رہوں۔ وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی، اور ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بن جاؤں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بن جاؤں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں جبار نہ بنوں، اللہ کا نافرمان نہ بنوں۔ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے پہلے نبیوں کو بھی دیا۔ اسی صورت میں تھوڑا سا آگے چل کے نا اللہ نے حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو۔ اللہ نے اسماعیل کون تھے؟ فرمایا انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کا بڑا پابند تھا۔ وکان رسول النبی، اللہ نے اس کو رسول بھی بنایا، اللہ نے اس کو نبی بھی بنایا۔ اور اسی طرح کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل اپنے گھر والوں کو ہمیشہ حکم دیتے نماز پڑھنے کا، اسماعیل اپنے گھر والوں کو ہمیشہ حکم دیتے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا اور کرنے کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسی وجہ سے اسماعیل کا اللہ کے ہاں بہت ہی مقام و مرتبہ تھا، اللہ کے وہ بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم نہ پہلے نبیوں کو بھی تھا، اور وہ آگے اپنی امت کو بھی کہا کرتے تھے زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ سے ہوتا کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ دینے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں مال کو کمانے میں اس سے ہوئی ہیں نا، ان غلطیوں سے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان
سے صدقہ لے ان سے. اور پھر اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کے ان کو پاک کر دے. وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیا کرے. ان صلاتک سکن لہم، جب آپ دعا کریں گے وہ دعا ان کے لیے بہت ہی زیادہ سکون کا باعث بن جائے. تو یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے. مال میں سے اگر زکوٰۃ بنتی ہے نا، اللہ نے کسی کو اتنا مال عطا کیا ہے کہ وہ مال اس کا زکوٰۃ تک پہنچ گیا، زکوٰۃ تک پہنچ گیا، سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. سورۃ روم کے اندر اللہ نے فرمایا ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اللہ فرماتے ہیں تم سود کی طرف جاتے ہو، جبکہ سود ایسا نہیں ہے کہ اس کی مال سے، اس کی وجہ سے تمہارا مال بڑھ جائے. سود ایسا نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں نا؟ اور یہ ظاہراً طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ انسان سود دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ واپس لوں گا تو اضافے کے ساتھ لوں گا، اضافے کے ساتھ لوں گا. ایک دوں گا اس کے بدلے میں دو لوں گا، 10 لوں گا. اللہ کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ سود کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. لوگوں یاد رکھنا، اللہ سود میں کمی کرتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کے مال کو اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اللہ سود کے مال کو. تو اللہ فرماتے ہیں ما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو زکات دیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المضعفون، زکات دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں. اللہ ان کو بڑھا کے دیتا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت نہ روزانہ، بلکہ یہ عام صدقے کے متعلق، ایک تو نا لازمی صدقہ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ سنتیں ادا کرتے ہیں یا دیگر نوافل پڑھتے ہیں، تو فرض نماز یہ لازم ہے، اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں نا اس پر اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے. جو فرضوں کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ اس کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ میں اگر نہ چاہتے ہوئے کوئی کمی ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، اگر کوئی جان بوجھ کے زکوٰۃ کم دیتا ہے وہ مجرم ہے، وہ جرمدار ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنا. فرمایا الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یکنزون الذھب والفضة، جو سونے اور چاندی کے خزانے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. فرمایا فبشرهم بعذاب علیم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک قسم کے عذاب کی بشارت سنا دیں. دردناک عذاب. دنیا میں اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لازم ہو گئی، سال کے بعد جیسے نصاب کو پہنچنا زکوٰۃ میں شرط ہے نا کہ مال نصاب کو پہنچتا ہو، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ سال کے بعد اس کی ادائیگی کرے. سال کے بعد جو قمری سال ہے نا اس کے مطابق اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. تو اللہ فرماتے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک قسم کے عذاب کی۔ وہ کتنا دردناک عذاب ہوگا؟ فرمایا یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کی تختیاں بنا کے ان کو اللہ اکبر گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس سے پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تم اپنا خزانہ سمجھا کرتے تھے، جس کو تم جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، دنیا میں جو تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی اس وجہ سے اس عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہو۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اس کے مال کو اللہ گنجے سانپ کی شکل میں بنا دے گا۔ گنجے سانپ کی جو زہریلا ہوتا ہے، بہت شدید زہریلا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کا مال اس سانپ کی شکل میں ہوگا، اور پھر یہ سانپ اس بندے پر مسلط کر دیا جائے گا، اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ مال جو ہے نا وہ سانپ یعنی اس کا مال جو اس نے جس میں سے زکوٰۃ نہیں دی تھی، جو اللہ نے اپنا حق رکھا تھا وہ ادا نہیں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا، اس کو ڈسے گا، اس کو ڈنگ مارے گا، اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے کہے گا انا مالک انا کنزک، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں تیرا وہی مال ہوں جو تو جمع کر کر کے رکھا کرتا، انا کنزک، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو جوڑ جوڑ کے رکھا کرتا تھا، تو نے دنیا میں مجھے اپنے سے دور نہیں کیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس وجہ سے آج اللہ نے مجھے سانپ بنا کے تجھ پر مسلط کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس مویشی ہیں، جیسے مال پر زکوٰۃ ہے نا، اسی طرح سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح مویشیوں پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ بعض لوگ مویشی پالنے والے ہوتے ہیں، مویشی رکھنے والے ہوتے ہیں، تو گائیوں میں کتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں کتنی زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں کتنی زکوٰۃ ہے، یہ سارا کچھ حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مویشی رکھے اور پھر ان مویشیوں میں سے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مویشی وہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، اللہ اکبر، 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن جو ہوگا، آپ نے فرمایا یہ مویشی اس پر مسلط کر دیے جانے گے، اور 50,000 سال تک اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، اور اپنی سینگوں کے ساتھ اس کی پٹائی کریں گے، اور ساتھ ساتھ کہیں گے تو نے اللہ کا حق نہیں دیا، تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یہ مال قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تھی۔ اور زکوٰۃ، اللہ اکبر، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں نا، 5 ارکان، وہ بنیادی ارکان 5 کون سے ہیں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، ایتاء الزکاۃ،
زکوٰۃ ادا کرنا، صوم رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع، جو بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرنا، یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں۔ اسلام کی ساری عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے، جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا وہ مومن مسلمان نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے نا، اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو ہی حضرت ابوبکر خلیفہ بنے وہ مرتد ہو گئے۔ اللہ اکبر، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی گواہی تو دے سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، رسول اللہ کی گواہی دے سکتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے رسول ہے، اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا ہے، اسی طرح رمضان کے روزے تو رکھ سکتے ہیں اور بیت اللہ کا حج تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ مال میں سے پیسے نکالنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مال میں سے ہم پیسے نہیں نکال سکتے، یہ ہم اللہ اکبر اپنا نقصان نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ابوبکر نے کیا فرمایا، جو بھی ایک پیسہ بھی رکھے گا اپنے مال میں سے جو وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے دیتا تھا، اپنی زکوٰۃ ادا کرتا تھا مال کی، اس میں سے ایک پیسہ بھی رکھے گا، ابوبکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا، ابوبکر اس کے ساتھ قتال کرے گا۔ معنی کیا ہے؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، حضرت ابوبکر نے کہا وہ بندہ کافر ہے، اور اس بندے کے خلاف ابوبکر جہاد کا اعلان کرتا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت ساری احادیث آتی ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ویل للمشرکین، ایسے مشرک جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہلاکت اور تباہی، بربادی۔ ایک تو یہ ہے کہ مال پہ اگر زکوٰۃ بنتی ہے وہ لازمی ادا کریں، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ اکبر، اس میں ظاہری طور پر تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس سے مال جا رہا ہے، میں غرباء کو دے رہا ہوں، اللہ اکبر، غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، جو اللہ اکبر مصارف ہے زکوٰۃ کے سورۃ توبہ میں اللہ نے بیان کیے، اس کے مطابق میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، مال جا رہا ہے، لیکن باطنی طور پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ صدقات میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، اب بھی ہوں گی، اور جو پیچھے ہمارا دور گزرا ہے مسلمانوں کا اس میں بھی موجود ہیں کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں وافر مقدار میں دیا، اللہ کی راہ میں اللہ اکبر بہت کثرت کے ساتھ دیا، اللہ نے اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مال بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، بہت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں توسیع کا کہا کہ جو مسجد نبوی کے توسیع کے لیے 7 والا پلاٹ لے کے دے گا، اللہ اکبر، میں اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں اللہ کی طرف سے، اس کے لیے جنت میں گھر کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں واقعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں گھر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عثمان کہتے ہیں کسی اور سے پیسے نہ لیجئے گا، میں مسجد کی توسیع کے لیے پلاٹ خرید کے دیتا ہوں۔ بیر روما میں حضرت عثمان نے وہ اللہ اکبر کنواں خرید کر دیا۔ اسی طرح جس موقع پر بھی آپ نے اعلان کیا عثمان پیچھے نہیں رہے۔ جیش اسرا جو بڑی تنگی کی جنگ تھی، سخت گرمی اور پھر مال بھی کچھ نہیں مسلمانوں کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لوگوں ہم نے کافروں کے خلاف لڑائی کرنی ہے، جہاد قتال کے لیے نکلنا ہے، اس کی تیاری کے لیے مال درکار ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے بھی دیے، 100 گھوڑا میری طرف سے، 100 اونٹ میری طرف سے۔ رسول اللہ نے پھر اعلان کیا، عثمان پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، 100 گھوڑے میری طرف سے۔ یوں 7 دفعہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 7 دفعہ اعلان کرنے کے لیے یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، اتنے گھوڑے میری طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مال بھی چاہیے، نقدی بھی چاہیے۔ حضرت عثمان نے 1000 دینار لیا، 1000 دینار لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ صحابی جو دیکھ رہے تھے نا، عبد الرحمن بن سمرہ ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عثمان نے لا کے یہ 1000 دینار محمد مصطفیٰ کی جھولی میں ڈالے، آپ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض کو یوں کر رہے ہیں، اس پیسے کو آپ الٹ پلٹ کر رہے ہیں، یقبلھا فی حجرہ، آپ اپنی گود میں اپنی جھولی میں اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آئندہ کے بعد کوئی بھی عمل نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اور آپ نے اس وقت بشارت دی کہ عثمان جنتی ہے۔ صحابہ کے اندر کس قدر جذبہ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایک تو ہے نا زکوٰۃ، فرضی صدقہ، لازمی صدقہ جو مال کے اوپر فرض ہے وہ تو خوشی سے دیتے، اس کے علاوہ بھی وہ کس قدر اللہ کی راہ میں مال دینے والے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما دے۔ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا، وہ جذبہ اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔